بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات علماء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 15 جون ہو گئی اور ہم اس مہینے کے امام زمانہ کے پیسے آپ کو نہیں بھیج پائے کیونکہ کچھ دن پہلے تو آپ کا چینل ہی نہیں آ رہا تھا اور اب اسکیننگ پر نہیں بتا رہا ہے۔ یہ پروگرام آپ کے ہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جو نہیں، ورنہ ہمارا پروگرام مسلسل آ رہا ہے اور آپ اس وقت جو ہے اپنے پیسے آپ کے اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، وہاں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ This is Ehsan Karam Ali from Kuwait. Congratulations to all the team of Channel Win on the screen and off screen on your 800 very successful episodes of Masail Zindagi. May Allah subhanahu wa ta'ala under sadaqah of Charda Masumeen alayhi salatu wassalam will reward you all year and hereafter for this noble cause. Alhamdulillah, I am regularly watching Channel Win and day by day growing with the requirements for the society for the benefit of year and hereafter. I want to request Channel Win to do awareness campaign on keep environment clean and tidy by stopping use of plastic disposal in our Azadari as month of Muharram and Arba'in is approaching fast. I remember before couple of years I saw a banner in Mashi walking from Najaf to Karbala requesting Zawar to carry their own plate, tea cups and glasses etc. So like this we can save money and environment too. Alhamdulillah, again thank and congratulations and pray for that Channel Win to grow more and more internationally. آمین یا رب العالمین۔ آغا یہ فرما دیجئے، یقیناً صفائی نصف ایمان ہے، آپ حضرات سے سنا ہے، اور ہم لوگ جس طرح سے اپنے وطن میں بھی اور جب زیارت پہ جاتے ہیں تو وہاں پلاسٹک کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اس کی کس طرح سے ہمیں صفائی کو رکھنا کرنا چاہیے اور پلاسٹک سے دنیا کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، کوڑا گندگی پھیلانے کی عادت اسلام نے نہیں دی ہے جی، اور خاص کر وہ جگہ جو پبلک کی ہے اس میں کسی طرح آپ کو گندگی پھیلانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور دوسری طرف یہ اس طرح کی چیزوں کو حفاظت رکھنا آپ کی تہذیب، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کا بھی ترجمان ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوڑا پھینک دیا، صرف سڑک گندی نہیں ہوتی، آپ کی تہذیب بھی بتاتی ہے کہ آپ میں کتنی تہذیب ہے۔ چونکہ یہ ایام عذاب جلوس امام حسین علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہوتے ہیں، لہذا اس میں عزاداران امام حسین کو اس طرح خیال رکھنا چاہیے کہ جانے والوں کے احساس ہو کہ واقعی کسی تہذیب یافتہ قوم کا جلوس گزرا ہے جی، اور وہ جلوس جانے کے بعد وہاں کا صاف ستھرا ماحول آپ کے عزاداری کے فروغ کا سبب بنے گا انشاءاللہ، اور سب لوگوں کو اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ علی جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا تورا اور انجیل اللہ کی طرف سے اتری ہے؟ تو اس میں تو لوگوں کی طرف سے بہت سے چینجز ہوئے ہیں، تو خدا کی طرف سے کیا وہ مانی جائے گی کتابیں؟ وہ دونوں کتابیں اور قرآن مجید میں ان کا نام موجود ہے۔ کچھ غلط کہا تو توبہ کر لوں گا، شکراً۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس وقت جو توریت و انجیل ہے وہ آسمانی کتابوں کی ایک شکل ہے جی، جو اصل تھی وہ تبدیل کی جا چکی ہے۔ صرف آسمانی کتابوں میں اس وقت قرآن مجید ہے جو من نوعاً موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا قلب صادق صاحب، you are so polite and humble in answering our questions. It touches our hearts. Just viewed episode 751. Please give extra time for recitation and tafsir of Quran Sharif. آپ کا یہ پیغام مولانا قلب صادق خان صاحب تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ جو آپ نے فرمائش کی ہے وہ ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ساجد علی ہے۔ میرا سوال ہے مولانا صاحب، ہم جس کسی کام کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں، وقت ہوتا ہے کم، کام پہ جانے پر من نہیں کرتا، جیسے دیگر کچھ بھی کام کر رہے ہیں، لیٹ میں ہوتا ہے، ہر ایک کام گھر پر سبھی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب میرا سوال کا جواب دیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی زیادہ تلاوت کرنے اور اس کو زیادہ پڑھنے سے انسان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک جذبہ کام کرنے کا اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور پھر وہ کام انشاءاللہ انجام دینے لگے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، میں عثمان حیدرآباد سے
آپ کے مسائل زندگی پروگرام کے 800 ایپیسوڈ پورے ہوئے جان کر بڑی خوشی ہوئی. میں اہل سنت جماعت سے ہوں مگر آپ کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں اس لیے کہ آپ کے پروگرام میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. بہت بہت مبارک آپ کی پوری ٹیم کو. جی آقا کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ان کو اسی طرح کے پروگرام سننے کو ملیں گے جس میں کسی بھی فرد کی دل آزاری نہیں پائی جائے گی. آپ بھی فرمائیے کچھ اس سلسلے میں. اچھا سوال ہے. ہمارا مشن دل آزاری نہیں ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور کوشش اس بات کی ہوتی ہے ہم لوگ اختلافی مسائل کو جو پوچھے جاتے ہیں ان کو مستند حوالوں کے ساتھ پیش کریں اور ان جوابات میں وہ لہجہ و زبان اختیار کرے جو کسی کی دل آزاری کا سبب نہ ہو. یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ جو آپ کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں. جزاکم اللہ خیر. آقا آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں اس سلسلے میں. یقیناً انسان کو اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہوئے پیغام پہنچانا چاہیے، اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے کہ ادب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو ایسے جملوں کے ساتھ اپنے پیغام کو بھی پہنچایا جائے اور سامنے والے کے دل اور ذہن میں موجود ڈاؤٹس کو بھی دور کیا جائے. یہی طریقہ کار آج بن نے بھی اختیار کیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے. انشاءاللہ اسی طرح سے امید ہے کہ یہ طریقہ کار رائج رہے اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام سارے پیش کیے جاتے رہیں. بہت بہت شکریہ آقا. سلام بھائی، مجھے ایک مشکل ہے، یہی کہ میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا ہے اور کچھ نہیں بولتا. دعا بتا دیجئے کہ وہ کچھ بولنے لگے مولا کے صدقے میں. جی آقا فرمائیے. وہ بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں جی اور اس کو دکھلائیں. انشاءاللہ تعالی وہ ڈاکٹر جو تجویز کرے گا اس دوا کو استعمال کریں. اور رہا اگر یوں نہیں بول رہا بلا سبب تو روزانہ اس سے ایک آیت آئے گی اسکرین پر، اس کو پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ بولنے لگے گا اگر بیمار نہیں ہوگا تو. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں میرے شوہر کی وجہ سے، کیونکہ وہ 2.5 سال سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں، اور اگر ان سے کہنے جاؤ تو تم ذرا باہر نکل کر کام کی تلاش کرو تو پتہ چلے گا جھگڑا وغیرہ کرنے لگتے. کیا فرماتے ہیں آپ آقا؟ ابھی وائس میسیجز میں جواب اسی سلسلے میں دیا جا چکا ہے. خود آغا نے جواب دیا تھا. بہترین طریقہ کہ انسان اپنے شوہر سے، اگر یہ خاتون اپنے شوہر سے گفتگو کریں، انہیں سمجھائیں اور یہ بات بتائیں کہ گھر سے باہر جانے پر ہی روزی ان کو ملے گی، دروازے بند کرنے سے روزی نہیں آتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. Alaikum salam. I am Nikhat Fatima from Canada and a regular viewer of Channel Win, especially your program Masail-e-Zindagi. And when I saw that it is completing 800 episode, it's excellent opportunity to congratulate the work done by you guys and team behind the show. Congratulations to all, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that it completes 8,000 episodes. بہت بہت شکریہ بہن آپ کا. اور جاوید زیدی رہے یا نہیں رہے یہ پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ ہمارے علماء کرام سلامت رہیں اور سوالات کے جوابات اسی طرح دیتے رہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ کیا پورے سال جو ہم سید ضرورت مندوں کے طلب کرنے پر رقم دیتے رہتے ہیں، جو بڑی رقم ہوتی ہے اور ان میں لاکھوں میں ہوتی ہے، اور اس کے دل میں نیت بھی کر لیتے ہیں کہ کیا یہ رقم خمس میں شامل ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خمس فکس ڈپازٹ پر کتنا ہوگا، اور کیا یہ سال بھر جو وقتاً فوقتاً رقم دی جاتی ہے اسے ہم ٹوٹل خمس کے منی میں جوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم سال بھر لوگوں کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں اور خمس کی رقم صرف سال بیتنے پر ہی دیں تو ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. کیا فرماتے ہیں آقا؟ دیکھیے خمس کی ادائیگی جو ہے نا وہ روزے کی طرح ہے کہ ادھر وقت ہے ادھر آپ کو خمس ادا کر دینا چاہیے. جی حساب کرنے سے خمس ادا نہیں ہوگا. خمس کے وقت آنے پر آپ ایک دن بھی اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کر سکتے. جی اگر آپ کو تاخیر کرنا ہے تو آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس سے اجازت لیں. اپنے پاس رکھ بھی آپ نہیں سکتے جی مگر یہ کہ آپ جن لوگوں کو، جن فقیروں کو، جن سادات کو دے رہے ہیں
آپ ان سے وکالت لے لیں تاکہ ان کے بہاف میں آپ پیسے اپنے پاس رکھ لیں. یہ سال بھر پیسے رکھ کے دینا یہ درست کام نہیں ہے. جدھر خمس واجب ادھر آپ ادا کر دیں. البتہ اگر آپ نے سال بھر میں خمس سے ہٹ کر کے سادات کو پیسے دیے ہیں تو وہ پیسے آپ سال بھر کے بعد ان کی بہاف میں ان کی طرف سے سہم سادات میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے وکالت لینے کے بعد. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ سوال پہلے بھی کیا مگر جواب نہیں آیا تو آپ پلیز اس بار ضرور دیجیے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت ولی عصر کا ظہور ہوگا تو وہ برے لوگوں کو ختم کریں گے یا برائی کو؟ ایک مولانا صاحب نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا، تو جب برے لوگ یا برائی ختم ہو جائے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شہید کیا جائیں گے؟ آپ ہی جواب دیجیے گا. دیکھیے امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو وہ برائی کو بھی ختم کریں گے، اور وہ برے لوگ جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور رکاوٹیں ایجاد کر رہے ہوں گے، مسائل ایجاد کر رہے ہوں گے، ان لوگوں کو حجت تمام کرنے کے بعد اگر اس کے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو ان کو فساد پھیلانے سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ بھی وہ برتاؤ کیا جس کے وہ مستحق ہوں گے. اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ حضرت تشریف لائیں گے تو کچھ نہ لوگ تو شرارت کے بعد بھی باقی رہیں گے نا. جی ایسا نہیں کہ کچھ لوگ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری حجت تمام ہونے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. جی تو کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو حجتیں تمام ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے دل میں دشمنی رکھیں گے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. وعلیکم السلام. مسائل زندگی کے 800 ایپیسوڈ پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا ایک سجیشن ہے کہ اس پروگرام کو فرائیڈے کے بجائے سنڈے کو براڈ کاسٹ کیا جائے تاکہ پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکے، ورنہ نارمل ڈیز میں ہم ممبئی سبب والوں کو گھر پہنچنے میں ہی 10 بج جاتے ہیں. اس کا تدارک کیجیے. آغا کیا جواب دیتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ تو بات کو پہنچا دیجیے ایڈمن تک انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا. 2 مرتبہ آتا ہے نا، اور یہ 2 بار آتا ہے. اس کے بعد میں یوٹیوب پہ بھی موجود ہوتا ہے پروگرام، جب دل چاہے انسان اس کو ملاحظہ فرما سکتا ہے. اور یہ پروگرام آپ جو دیکھتے ہیں جمعے کے دن شب میں 9 بجے ریلے ہوتا ہے، اس کے بعد میں شب میں 1 بجے، پھر سنیچر کے دن میں 11 بجے اور شام 5 بجے نشر ہوتا ہے، اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہوتا ہے. آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا دھیان نماز کے ساتھ فالتو کی باتوں میں لگ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے آغا؟ اس کے پہلے بھی تو بتا چکا ہوں کہ پہلے موت اور قبر کے حساب وغیرہ پر غور کریں اور اس کے بعد سے نماز کو شروع کر دیں. شکریہ. جناب میرے کچھ سوالات ہیں. وہ یہ کہ میرے ایریا میں ایک فیملی رہتی ہے، پورے دل سے مذہب شیعہ اختیار کر لیا ہے. ماشاءاللہ لوگ بہت اچھی اپنی طرف سے وہ لوگ پورے کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بات بہت افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ شیعہ مذہب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کا جینا دشوار کر رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے آغا؟ کسی شخص کو اس نے مذہب اہل بیت اختیار کر اس کا جینا دشوار کر رہے ہیں، یہ جینا دشوار کرنا اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے، جی، بلکہ اہل بیت السلام کی ناراضگی کا سبب ہے. ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اور زیادہ ان پر توجہ دینا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، کسی ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، ان کو طنز و طعنے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا باقاعدہ استقبال کرنا چاہیے اور ان کی دوسروں کی زیادہ عزت کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I wanted to know, I play games without gambling and upload videos on YouTube. Is the money earned from it jaiz and can we make it as a profession? یہ گیم کھیلتے ہیں بغیر پیسوں کے، اور جو پیسہ آتا ہے اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو یوٹیوب پہ، اس سے جو پیسہ آتا ہے کیا جائز ہے؟ البتہ وہ گیمز کے جو جائز قرار دیے گئے ہیں ان کو اگر کھیل رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن جن کھیلوں یا گیمز کے لیے منع کیا گیا ہے ان کے کھیلنے پر ان کے لیے مشکل بھی اشکال بھی ہے، اور اس سے اگر یہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اپلوڈ کر کے تب بھی یہ بات مشکل کا سبب بنے گی. لہٰذا جو حلال گیمز ہیں ان سے متعلق ہی ان کو آگے بڑھنا چاہیے. شکریہ آقا. میرا نام شگفتہ اور میں 21 سال کی ہوں. میرا میڈیکل انٹرنس کا ایگزام کلیئر نہیں ہو رہا ہے
2 سال سے. میں پڑھتی ہوں پر اتنا کلیئرلی یاد نہیں رہتا ہے, بہت بھول جاتی ہوں. کوئی وظیفہ بتا دیجیے آقا. اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 12,000 مرتبہ یہ علی کا ورد کرنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں. 120 تسبیح 12,000 مرتبہ. جی شکریہ آقا. ایک وقت میں ہی کرنا آقا یا ہونا تو ایک وقت میں چاہیے, رو بقبلہ با طہارت. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک عورت کی دوسری شادی ہوئی ہے, فرسٹ میرج سے ایک بیٹی ہے. شادی سے پہلے ہسبینڈ نے ایگری کیا تھا کہ بیٹی کو ایکسیپٹ کرے گا, بٹ انفارچونیٹلی ہی ریفیوز ود ان اے منتھ. ہی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اینڈ بگن ہیرسنگ بوتھ. Now he put the condition that she can come to his house only when she will leave her daughter who don't have any other than her mother. Now more than 7 months have passed, no communication. ان کے ایک سوال ہے کہ ایک خاتون اپنے پہلے شوہر سے بیٹی لے کے آئی ہیں. دوسرے نکاح کے وقت شوہر نے یہ شرط مانی تھی کہ اس بچی کی بھی دیکھ بھال کریں گے, لیکن اب مکر رہے ہیں اور اس بچی کا کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر کسی نے شرط کی تھی تو شرعی اعتبار سے اس شرط کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, اس سے مکر نہیں سکتا. لیکن اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے وہ کوئی اور مسئلہ ہوگا. جب تک ہم لوگ شوہر کے بارے میں نہ معلوم کر لیں کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دے سکتے کہ دوسرا مسئلہ کیا. لیکن اگر شوہر نے شرط کی تھی تو اس کی شرعی ذمہ داری اس کو پورا کرے. شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کلثوم فرام بہار. 800 ایپیسوڈ کے بہت بہت مبارکباد. میری آپ سے ایک سجیشن ہے یا شکایت سمجھیے, وہ یہ کہ آپ کبھی لیڈیز اسپیکر کو کیوں نہیں بلاتے؟ جواب دیجیے. پروگرامز تو ہوتے ہیں جی, اور خواتین کے خاص پروگرام بھی ہوئے, اور خواتین کے حتیٰ مسائل کو بھی حل کیا گیا بہت سارے اوقات. البتہ مسائل زندگی کے علاوہ پروگرامز ہیں کہ جن میں باقاعدہ لیڈیز شریک ہوتی ہیں, اینکر بھی لیڈی ہوتی ہے, اور وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور جوابات دیے جاتے ہیں. بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں پروگرام ہوتا ہے, تو سال کے مختلف دنوں میں اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. جی, میرا رشتے کے بعد ایک جگہ چل رہی تھی, تو ان لوگوں نے بولا کہ ہم کو آپ کے یہاں رشتہ نہیں کرنا ہے. ہم نے پوچھا کیوں, تو ان لوگوں نے بولا کہ آپ کی لڑکی بیمار ہوئی تھی پاسٹ میں, اس لیے رشتہ نہیں کرنا ہے. ہمارے رشتہ دار اور محلے والے کیا کہیں گے کہ اپنی بیمار لڑکی کو بہو بنایا ہے, اس لیے ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ ایک طرفہ بات سن کے جواب نہیں دیا جا سکتا ہے جی, جب تک کہ 2 طرفہ بات نہ سنی جائے. شکریہ آقا. ایک اور سوال تھا. میں نے 13 سال سے ایک دعا کی ہے, کچھ مانگا خدا سے, پر جواب نہیں ہے. پھر میں نے 80 دن تک زیارت عاشورہ پڑھا, پھر جواب. خواب میں زیارت 3 بار کی, امام حسین علیہ السلام کی روزے کی. اب اس کا مطلب کیا ہے مجھے بتا دیجیے. دیکھیے, خدا بند عالم بندوں کے حق میں بندوں سے زیادہ مہربان ہے. بے شک. اگر مسلسل آپ کے اصرار کے بعد کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقین جانیے اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت ہے. جی, قبول ہوگی تو آپ کے حق میں بہتر, جس کو آپ بہتر سمجھ رہی ہیں خدا اس کو بہتر نہیں سمجھ رہا ہے, اور اس کا اجر اللہ نے آپ کو دے دیا. آپ کو اگر یہ واقعی امام حسین کی زیارت آپ کو خواب میں نصیب ہوئی تو بڑی خوش قسمت ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کربلا مولا کی زیارت بھی نصیب ہوگی. الہی آمین انشاءاللہ. سلام. ہمارے سٹی ناگپور میں دین اسلام سے بہت دور ہے. نماز ہی سب کچھ ایام فاطمی ہوتا ہے, اور محرم میں بس 1 مہینے بھی ٹھیک سے عزاداری نہیں ہوتی. باقی جو بھی ولادت شہادت کی ڈیٹ آتی ہے وہ عام دن کی طرح ہی چلتے ہیں. کیا کرنا چاہیے آپ؟ بچوں کے لیے انتظامات مکتب کا بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جوانوں کے لیے بھی ایسے انتظامات ہوں کہ وہ مذہبی تعلیم حاصل کر سکیں. اور اسی طرح سے عزاداری کے مختلف دن جو سال میں آتے ہیں ان دنوں میں عزاداری بھی ہونی چاہیے. ولادت کے موقعوں پر محفلیں بھی ہونی چاہیے, تاکہ ایک دینی بیداری معاشرے میں پیدا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. امیزون ڈراپ شپنگ حلال ہے ہماری فقہ میں؟ آپ اس میں کیا چیز پہنچا رہے ہیں؟ جی, اگر آپ اس میں وہ چیز پڑھا رہے ہیں جو حلال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگر آپ وہ چیز پہنچا رہے ہیں جو حرام ہے تو وہ مسئلہ ہے. جو دکان کا مسئلہ ہے، اگر آپ دکان میں وہ چیزیں بیچ رہے ہیں جو حلال ہیں تو بہت اچھا ہے، جی. اور وہ چیزیں بیچنے کی شرع اجازت نہیں تو وہ حرام ہے. بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر رات 10:15 بجے پر 27 پروگرام آتا تھا، پر اب وہ نہیں آ رہا ہے. اس کا 3rd پارٹ یوٹیوب پر ہے، پر وہ ہندی میں نہیں ہے. پلیز آپ اسے ٹیلی کاسٹ کر دیں سر. سر میں کرسچن ہوں، مجھے یہی نمبر ملا تھا آپ تک اپنی بات پہنچانے کا. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، آپ بہرحال انسان ہیں، اور ہمارا کام پیغام انسانیت پہنچانا ہے. آپ کا یہ مسئلہ اور آپ کی یہ خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی. انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب علیکم السلام. ایک عالم نے اپنی تقریر میں کہا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو ابھی تک 313 پرفیکٹ مسلمان نہیں مل پا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے 313 سے کہیں زیادہ مراجع کرام ہیں، تو کیا وہ پرفیکٹ اسلام پر نہیں ہیں؟ ان کی گنتی 313 میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ اس کے پہلے بھی یہی میں نے جواب دیا تھا اس سوال کا کہ صفحہ اول میں 313 ہے، جی. پھر صفحہ دوم ہے، پھر صفحہ سیوم ہے، اور پھر جب صفحہ اول کا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو صفحہ دوم سے لیا جاتا ہے. جب صفحہ دوم کا کوئی جاتا ہے صفحہ سیوم سے لیا جاتا ہے. جب صفحہ سیوم کا کوئی جاتا ہے تو مومنین کے درمیان سے لیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارے مراجع اور علماء اور صالحین کی تعداد اتنی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دہلی سے ہوں جناب. منایا خفی دل پہلائے ون چینل پر مسائل زندگی پروگرام میں سنا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بھوکا دیکھیں تو روٹی پہلے بیوی کو دے دیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، بیوی کا نفقہ اور ماں کے نفقے میں فرق قرار دیا گیا ہے. وہ فرق اگر آپ نے بیوی کا نفقہ کچھ مہینوں نہیں ادا کیا ہے، وہ آپ کا قرض ہے، آپ اس کو ادا کرنا چاہیے. ماں کے نفقے میں مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے نہیں ادا کیا تو اس کے قرض کے طور پر ادا نہیں کرنا چاہیے. البتہ ماں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، ان کی محبت اپنی جگہ پر، خدمتیں اپنی جگہ پر ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ماں صرف آپ سے مربوط نہیں ہے، بیوی صرف آپ سے مربوط ہے، ماں اور بھی دوسرے بچے اور بھائی بہنوں سے بھی مربوط ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کیا بیوی اپنے شوہر کو خمس دے سکتی ہے اگر شوہر سید اور بے روزگار ہو؟ اگر اس کا شوہر مستحق ہے اور اس کا نفقہ اس پر واجب نہیں ہے تو مسئلہ ہے، ورنہ ایسے اس کو نہیں دیا جا سکتا. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے قصبہ لوار ضلع میرٹھ میں 24 سال سے امام باڑہ بند ہے. یہاں پر 2 پارٹی ہیں، جو 2 پارٹی میں لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے امام باڑہ بند ہے. وہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن مجلس امام حسین علیہ السلام میں نہیں جاتے. جو کہ نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، رمضان میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن امام باڑہ بند ہے. یہ مومنین کے درمیان یہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے ہیں آقا؟ بااثر افراد کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور عیادہ خانے کو کھولیں اور مجلسوں میں ایک دوسرے کی شرکت کریں. چونکہ مجلسوں کی شرکت امام عصر کی خوشنودی کا سبب ہے، انا کو اپنی چھوڑ دینا چاہیے. امام کی رضا کو، خدا کی خوشی کو، فاطمہ زہرا کی مرضی کو حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید آپ. علیکم السلام. میرا نام شاداب ہے، میں کانپور سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا منی لگا ہوا کپڑا آٹومیٹک واشنگ مشین میں دھونے پر پکڑا پاک ہو جاتا ہے؟ جو آیت اللہ العظمیٰ اسی ثانی کے استفتاءات میں ہے، اس میں آغا کا جواب یہ ہے کہ اگر واشنگ مشین میں عین نجاست زائل ہو جائے تو اس صورت میں کپڑا پاک ہوگا، لیکن اگر عین نجاست زائل نہیں ہو رہی ہے تو پھر مشین میں بھی ڈالنے کے باوجود کپڑا پاک نہیں ہوگا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اس سے قبل کہ میں اس ایپیسوڈ کے ختم ہونے کا اعلان کروں، میں حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب عابدی، حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی، حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے. گو کہ وقت مختصر تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نحیف آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے.
میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مسائل زندگی اور دیگر جو پروگرام چینل ون کے ہیں اس میں اسی طرح سے آپ حضرات شرکت فرما کے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت ہو تو میں کچھ علماء کرام کے نام لے دوں. کچھ مقتدر علماء کرام کے بائٹس ہم تک پہنچے ہیں، میں ان کے نام لینا چاہوں گا یہاں. مولانا سید ذوالفقار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین. تمام ون چینلز دیکھنے والے اور بنانے والے اور مددگار، ان سب حضرات لائق مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو، مسائل زندگی کو اس حد تک پسند کیا کہ اس کے 800 ایپیسوڈ جانے کو تیار ہے. ہم ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سب کی کاوشوں کو، زحمتوں کو قبول فرمائے اور اللہ انہیں مزید توفیق دے کہ وہ ہم سب مل کر اہل بیت کے فضائل کو، اہل بیت کی حقیقت کو، دین مبین کی حقیقت کو عالم اسلام، انسانیت تک پہنچا سکیں. ایک بات قابل ذکر ہے جو میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ آج کے زمانے میں جب بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں گونج رہے ہوں، تو آپ کے دل میں اگر کوئی شک و شبہ ہو رہا ہو تو آپ بھی اپنے سوالات میں ان کو بھیجیے، زیادہ سے زیادہ بھیجیے، تاکہ لوگوں تک اہل بیت کی حقیقت اور فضیلت عیاں ہو سکے اور ہم سب اس میں شریک ہو سکے، تاکہ اس کے فائدے سے بہرہ مند ہوں اور اس کے ثواب حاصل کر سکیں. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے اور پہنچانے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور مذہب اہل بیت کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مسائل زندگی کا سفر اپنے 800 ایپیسوڈ پورا کر چکا ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اس سفر میں جناب جاوید زیدی صاحب کے ساتھ حاضر ہوا اور اس سفر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا میرے لیے جہاں پر میں نے عوام کے مختلف سوالات کو، اور نہ فقط مختلف سوالات کو بلکہ مختلف علاقے میں رہنے والے لوگوں کے الگ الگ سوالات کو سنا اور ان کے جواب دینے کا مجھے موقع ملا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ مجھے اس سے ایک شناخت ملی، اور جب کبھی کہیں سفر میں جاتا ہوں تو لوگ جو ہے وہاں پہچانتے ہیں، اور اس سفر کی وجہ سے، اس مسائل زندگی کی وجہ سے بہت سارے ایسے سوالات جو شاید عام حالات میں روبرو جن سے نہیں ہونا پڑتا، وہ بھی سامنے آئے، اور سیکھنے کے لحاظ سے یہ ایک بہترین پروگرام تھا میرے لیے بھی، اور یقیناً آپ ناظرین کے لیے بھی ایک بہترین پروگرام رہا ہوگا، جہاں پر ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں خود اس پروگرام میں شرکت کروں، بلکہ اکثر میں گھر پر جب ہوتا ہوں تو میں اس پروگرام کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہر بار ہر ایپیسوڈ ایک نئے سوال کے ساتھ آتا ہے. ریپیٹیشن یقیناً ہوتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ العلم حرف والتکرار الف، کہ علم جو ہے ایک حرف ہے اور ریپیٹیشن جو ہے وہ 1000 برابر اہمیت رکھتا ہے. تو جب کبھی کوئی سوال ریپیٹ ہوتا ہے تو یقیناً اس سے بھی میں استفادہ کرتا ہوں، اور بزرگان اس شو پر آتے ہیں، یہاں پر آنے کے بعد سوالات کے جواب دیتے ہیں. بہت ہی کم از کم میرے علم میں اپنے بارے میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف سے
جب آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں اس سے بھی میرے علم میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے سوال ہیں ممکن ہے کہ میری نگاہ میں وہ سوال نہ ہو یا میری نگاہ سے وہ سوال نہ گزرا ہو، لیکن چونکہ آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو میں مجبور ہوتا ہوں کہ میں پڑھوں، مطالعہ کروں اور ان سوالات کے جواب کو ڈھونڈوں، تو اس سے میرے علم میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے، شاید اگر یہ کہا جائے کہ چینل ون کی کہیں نہ کہیں شناخت جو ہے وہ اس پروگرام کی وجہ سے، اور جب کبھی کسی سے چینل ون کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلا نام اگر اس کے زبان پر آتا ہے تو وہ یہ مسائل زندگی کا ہی نام آتا ہے کہ جی وہ چینل کو میں پہچانتا ہوں جس میں مسائل زندگی آتا ہے۔ شاید یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو تقریباً تمام ویورز اور تمام مومنین جو چینل ون کو دیکھتے ہیں یہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اور میں دعا کروں گا کہ یہ سفر اسی طریقے سے جاری رہے اور ہم کو یہ خدمت کرنے کا بار بار موقع ملتا رہے، اور اسی طریقے سے جیسے آج ہم لوگوں نے 800 ایپیسوڈ پورے کیے ہیں، میں دعا کروں گا کہ ہمارے معزز جاوید زیدی صاحب کو خدا صحت و سلامتی عطا کرے تاکہ وہ 1000 ایپیسوڈ بھی ہم لوگوں کے ساتھ کر سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد اسلم پونا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لکل شیء زکاة وزکاة العلم تعلیمہ من لا یعلمہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہایت ہی مسرور کن اور فرحت بخش خبر دیتے ہوئے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ وہ ایک معتبر پروگرام جو مسائل زندگی کے نام سے چینل ون پر شروع ہوا تھا اسے 8 سال مکمل ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں، اور بالخصوص جو چینل ون کے ذمہ دار ہیں جو ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتے لیکن انہی کی وجہ سے یہ چینل ترقی کے راہ پر گامزن ہے، بالخصوص یہ جو پروگرام مسائل زندگی کے نام سے شروع کیا گیا بے انتہا مقبول ہوا۔ میں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی گیا ہوں، اور جہاں بھی چینل ون کا تذکرہ ہوا، مسائل زندگی نام کا جو پروگرام تھا اسے ہر ایک نے سراہا۔ تمام حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر 8 سال مکمل ہونے پہ اس پروگرام کے تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کمال احمد خان تلوجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو توفیق نشر دین کی توفیق عنایت فرمائی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عنقریب چینل ون کا ایک محبوب پروگرام مسائل زندگی اپنے 800 ایپیسوڈ پورے کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہایت خوشی اور مسرت کا مقام ہے پورے عالم انسانیت کے لیے، چونکہ اس پروگرام کا میسج بھی پیغام انسانیت ہے، اور الحمدللہ یہ سفر جو اس پروگرام نے طے کیا ہے کوئی معمولی سفر نہیں ہے، 800 ایپیسوڈ کا سفر ہے۔ آپ جانتے ہیں سفر جتنا طولانی ہو سختیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان اراکین نے مسائل زندگی کے پروگرام کے بہترین کوشش، بہترین تلاش کی، اور آج یہ مسائل زندگی ایک ایسا پروگرام ہو چکا ہے کہ
ہمارے گھروں میں اور ہمارے بچوں میں محبوب ہے، جس کا انتظار ہر کسی کو رہتا ہے۔ ہم بھی جب باہر جاتے ہیں اور چینل ون کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس پروگرام کا نام ضرور لیا جاتا ہے اور پورا گھر بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ خود اس پروگرام کے اینکر اللہ تعالیٰ انہیں بھی طول عمر عنایت فرمائے، جنہوں نے اس سفر طویل میں اس پروگرام کا ساتھ دیا، اور بہت سے لوگ اس پروگرام میں کیمرے کے پیچھے سے بہترین ورک، بہترین کام کر رہے ہیں، اور ان کی زحمتیں آپ خود اس پروگرام کے محبوبیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پروگرام اس قدر محبوب ہوا ہے تو کچھ طاقتیں ہیں جو کیمرے کے پیچھے سے کوشش، تلاش، محنت اور آپ کے سوالات جو آتے ہیں ان سوالات کو دیکھنا، جانچنا، چیک کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن میں بار بار عرض کروں گا کہ یہ کام ہر کسی سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ جسے اس توفیق سے نوازتا ہے وہ اس کام کو ادا کرتا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ ہم اسی طرح آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالوں کے ذریعے اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لحاظ سے جو مدد اور نصرت آپ سے ہو سکتی ہے آپ سوالات بھیجتے رہیں، کیونکہ یہ خاص پروگرام ہے۔ اگر آپ غور کریے، یہاں پر آپ کے بھیجے ہوئے سوالات سے ہو سکتا ہے کسی کو ان سوالوں کا جواب نہیں پتہ ہو، آپ سبب خیر بن جاؤ، یعنی آپ کی طرف سے ایک سوال آئے، نماز، روزے، حج یا جو بھی زندگی کے مسائل ہیں ان کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب آتا ہے، آپ سوال بھیجتے ہو، کئی لوگوں کے جواب حل ہوتے ہیں، تو اب اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس جواب پر عمل کرتے ہیں اس کا ایک ثواب آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ اس اہم کام کا سبب آپ بنے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور چینل ون کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، اور اس پروگرام کے تمام اراکین کو خلوص نیت اسی طرح دائم و باقی رہے، تاکہ یہ پروگرام اور مزید ترقی اور مزید پروان چڑھ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ریاض حسین جعفری ناگپور سے بھی شامل ہیں۔ میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب ماشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے مجھے بھی 800 ایپیسوڈ جو مسائل زندگی کے ماشاءاللہ جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں، مجھے بہت مسرت ہے، بہت خوشی ہے، بہت کا ماشاءاللہ چینل وین کے جتنے بھی اراکین ہیں، جناب عزت مآب سید علی جاوید زیدی صاحب اور عزت مآب جناب عمران رسول صاحب اور موجود حجت اسلام جو مولانا موجود ہے اور اراکین چینل وین کے نمائندگان، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی دل سے خوشی ہے کہ 800 ایپیسوڈ ماشاءاللہ چینل وین مسائل زندگی مکمل کر چکا ہے، اور ماشاءاللہ میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے چند حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میری امت کی ہلاکت ہے کہ وہ مسئلے پوچھنا چھوڑ دے علماء حق سے۔ دوسری حدیث حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا 70 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری عالم انسانیت کے لیے مسائل زندگی، ہر مسلک کے، ہر قوم کے، ہر انسان اس چینل وین مسائل زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اٹھائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے دعاؤں کے ساتھ اس چینل کو مبارکباد 800 ایپیسوڈ کا پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ چینل ماشاءاللہ رہتی دنیا تک اور امام زمانہ کے رہبری میں ان کی خوشی کا سبب بنے۔ فقط خدا حافظ، السلام۔ برادر عرفان عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے بھیجے ہوئے اس پروگرام مسائل زندگی میں جو سوالات ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے بڑے قیمتی ہر بار ہوتے ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ محترم جناب علی جاوید زیدی صاحب کی غیر موجودگی، یا یوں کہوں کہ اگر وہ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو یہ حقیر اس پروگرام کو لے کر کے حاضر ہوتا ہے، اور خود یہ ہمارا تجربہ رہا ہے کہ
ہمیں خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھی آپ کے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن میں بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ واقعی اس سوال کا جواب کیا ہوگا. تو پھر اس پروگرام کو جب ہم کرتے ہیں یا کبھی کبھی ہم جب سنتے ہیں تب ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو واقعی یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے علم میں روز بروز اضافہ کر رہا ہے. بس یوں ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آپ کے جڑے رہنے سے آج الحمدللہ 800 نمبر کا جو ایپیسوڈ ہے وہ نشر ہو رہا ہے اور آپ تک پہنچ رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ 900 پھر 1000 اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا کمیل اصغر صاحب پونا سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چینل ون وہ ابر سایہ دار ہے کہ جس نے 8 مسائل زندگی جیسے بہترین پروگرام کے مکمل کر لیے ہیں. اس موقع کے اوپر میں تمام ہمکاران اور تمام معاونین اور خدمت گزاران چینل ون کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور علماء کرام جن لوگوں نے مسائل زندگی میں سوالات کے جوابات کی اہم ذمہ داری ادا کی ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. سب سے زیادہ ہمارے وہ دوست، وہ ساتھی جو کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں اور کبھی بھی کیمرے کے سامنے نہیں آ پاتے. کیمرے کے سامنے وہ افراد ہوتے ہیں جو پروگرام پیش کرتے ہیں، مگر یہ پوری ٹیم جن من دھن اور ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں لگی رہتی ہے. خاص طور سے میں اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خالی اتنا کہنا ہے کہ مثل مشہور ہے کہ کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا. تو کنواں اگر پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کنویں کی مجبوری ہے، اور یہ کنویں کی کم ظرفیت ہے، کم ظرفی ہے، یا کنویں کے پیر کیونکہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں لہذا اس سے چلا نہیں جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیاسے کو پانی پہنچانے کے لیے اللہ نے کوئی دوسرا انتظام نہیں کیا. برسات میں آپ دیکھ لیں ہر طرف سے گھٹائیں آتی ہیں اور ہر طرف سے رم جم پانی برستا ہے. جل تھل زمین آسمان کوئی دنیا کا چپا چپا ایسا نہیں ہے کہ جہاں بارش نہ ہوتی ہو. یہ کیا ہے؟ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے، مگر ابر کرم جگہ جگہ جہاں جس کو اتنی ضرورت ہوتی ہے اور جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہاں اتنا پانی پہنچا دیتا ہے. اسی طریقے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کنواں ایک جگہ محفوظ تھا اور لوگ زحمت سے، مشقت سے، پریشانی سے پانی حاصل کرتے تھے اور اپنی پیاس بجھاتے تھے. وہ پیاس جسم کی پیاس ہے، مگر روح کی پیاس بجھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک ایک سوال کے لیے، کچھ مسائل شرعی حاصل کرنے کے لیے اور مسائل پوچھنے کے لیے لوگوں کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر تک سفر کرنا پڑتا تھا. نئے زمانے میں جہاں بہت سی خرابیاں سامنے آئی ہیں وہاں بہت سی اچھائیاں اور نئی ٹیکنالوجی نے ہمیں نئے راستے بھی دیے ہیں. اسی میں سے چینل ون کا بہترین پروگرام جو مسائل زندگی کے عنوان سے ہے، اور دنیا کے جس جس کونے میں اور جس جس علاقے میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیانوں بانوں میں، بوڑھے اور کمزور ضعیف جو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں تھے اور کسی طریقے سے علماء تک ان کی رسائی نہیں تھی، اس ابر کرم نے گھر گھر ابر باران کی اور ابر رحمت کا می برسا دیا اور لوگوں کی علمی پیاس کو بجھا دیا. علماء نے جو فرائض انجام دیے ہیں وہ بھی لائق تقدیر ہیں. وہ چینل کے افراد نے، ساتھیوں نے جو محنت کی ہے، مشقت کرتے ہیں دن رات، میں خود اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں ان کی زحمتوں کو، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور سے عوام اور پبلک سے بھی گزارش کروں گا کہ واقعا یہ جو ابر کرم برس رہا ہے اور آپ کے ہاں سوالات پہنچ رہے ہیں اور سوالات کے جواب بیٹھے بٹھائے آپ کو معلوم ہو رہے ہیں. قرآن نے خود کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھو. جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ چینل ان تک پہنچائیں. اور ایک سوال ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دے اور آپ کے سوال کی وجہ سے بہت سے راہ سے بھٹکے ہوئے صحیح راستے پر آ جائیں، یا کسی جاہل کو ایک علمی بات معلوم ہو جائے تو آپ بھی اس ثواب میں شریک ہوں گے. میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میری دل کی گہرائیوں سے یہی دعا ہے کہ چینل ون جس طریقے سے ہماری قوم میں مقبول ہے، اسی طریقے سے قوم کے، ملک کے ہر مذہب و ملت کے لوگ اس کو اسی پسند کی نگاہ سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے مسائل بھی پیش کرتے ہیں. میں ان سب کو بھی ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ چینل دیکھنے کی
دعوت دیتا ہوں پروردگار روز بروز اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کلب صادق خان صاحب تلوجہ ممبئی سے، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم سب کو، ہمیں سے مراد ون چینل کی پوری ٹیم کو، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ الحمدللہ ہم پوری ٹیم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، پیغام الہی، علوم آل محمد کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں ون چینل کے ذریعے سے، اور الحمدللہ ون چینل روز بروز کامیابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، قدم بقدم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو رہا ہے، لہٰذا اس پر ہم خدا کی حمد بجا لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ حضرت حجت صاحب العصر والزمان جو ہمارے اصل سرپرست ہیں، ان کی نظر کرم، ان کی عنایتوں سے یہ ہمارا کام آگے بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ناظرین کرام کی خدمت میں تحفہ سلام اور تحیت کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی پیش کریں گے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ وہ اس ون چینل کو نہایت ہی پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اور مومنین کی طرف سے جہاں پہ بھی جس قریے دیہات جہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے اور وہاں پر ون چینل کا ذکر آتا ہے تو مومنین سب سے پہلے مسائل زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہاں میں مسائل زندگی سنتا ہوں، اور مسائل زندگی پر فلاں مولانا آتے ہیں، فلاں مولانا آتے ہیں، تو اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مومنین کے اندر نہایت ہی دلچسپی ہے مسائل زندگی کے پروگرام کے سلسلے میں، اور یہ ہمارے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی نہایت ہی شکر کا مقام ہے کہ مسائل زندگی کے اب تک 800 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ، جو کہ نہایت ہی کامیاب پروگرام رہا ہے اور نہایت ہی کامیاب ایپیسوڈ رہے ہیں کہ اے میرے معبود، جس طرح سے ابھی تک ون چینل کامیابیوں سے گزر رہا ہے، اسی طرح سے آخر تک اس ون چینل کو باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور تک یہ ون چینل باقی رہے، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ امام زمانہ جب آئیں تو ون چینل سے جو پروگرام ہو ہمارے وقت کے امام بھی اسے سنیں، لہٰذا ہم آخر میں ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی ون چینل کے لیے دعا کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ 800 مسائل زندگی کا اب پورا ہونا جا رہا ہے۔ یہ خود ایک عظیم کامیابی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اتنا محنت کر کے یہ مسائل زندگی جو ہمارے پورا زندگی سے وابستہ ہے، اس میں آپ محنت کیا، علماء نے محنت کیا اور یہ مرحلے تک پہنچا دیا ہے۔ اس میں الحمدللہ مسائل زندگی میں ہم یعنی تمام ون چینل کا پروگرام پر ہم نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دقت سے، مخصوصاً یہ مسائل زندگی جو ہے اس میں ہم اور بھی غور کرتا ہے، علماء کا باتیں سنتا ہے، جواب سنتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی ضرورت ہوا تو ہم تذکر بھی دیتا ہے۔
اور الحمدللہ بہترین پروگرام ہے مسائل زندگی، لذا آپ خود بھی جانتے ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا ضرورت بھی نہیں ہے کہ مسائل زندگی جو ہے ہمارے زندگی سے وابستہ ہے۔ آپ بہت محنت کرتے ہیں، یعنی آپ حضرات، ہمارا مقصود یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ان میں، اور مخصوصاً ہمارے بھائی عمران بھائی ہے، بہت محنت کرتا ہے، خدا رحمت کرے۔ ڈاکٹر قلبی صادق، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو آج کے زمانہ ٹی وی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور ہم بھی اس زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ون ٹی وی جو ہے اس میں جو کام کرنے والے بہت دیانتدار ہیں، سمجھدار ہیں، دور اندیش ہے، تو اگر انہوں نے کام کرتے ہیں تو ہمارے فرض بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے مدد کرے، مخصوصاً جو ہے آپ کے فائنینشیل کے حساب سے کمی نہ ہونے نہ پائے، تاکہ کہ وہ بہت اندر سے کام کرے۔ الحمدللہ بہت بڑے بڑے کام ہوا ہے، من جملہ آپ کے وین جو اس وقت آپ کے اسٹوڈیو ہے اس میں بہت سے پیسہ خرچ کیا جمع کیا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پیسہ جو ہے اتنا پیسہ کہاں سے جمع ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ایسا جو ہے ہمارے آپ کے مدد سے، آپ کے امداد سے ہوتا ہے۔ اللہم عجل فرج وسہل مخرج برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ تمام اراکین چینل ون کو سلامت رکھے تاکہ مزید توفیقات میں اضافہ ہو اور ہم آپ کی خدمت بجا لائیں۔ جی ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خاص کر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو، کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہو رہے ہیں اس میں نالو فریاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمت کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور صرف ایک ہی راستہ ہے، ہم عزت کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ وہ علم کے میدان میں ترقی کرنے کا ہے۔ 2 سال کورونا میں جو نقصانات ہو گئے ہیں، ہمیں اس سال سے ان نقصانات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں ان کمپٹیشن میں ہمیں کمر ہمت باندھ کر کے اہل بیت کا نام لے کر کے شرکت کرنا ہے اور نمایاں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ہم کو میدان میں اترنا ہے، ہمت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، اور جتنے بھی آج کمپٹیشن ہیں ان کمپٹیشن میں ہمیں باقاعدہ ہمت کر کے آگے بڑھنا ہے، ہارنا مایوس ہونا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میری گزارش والدین سے ہے کہ اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں، اور ان لوگوں سے بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحبان حیثیت بنایا ہے، وہ ان بچوں پر سرمایہ گزاری کریں تاکہ یہ بچے عمدہ نکل کے آگے آ جائیں۔ اور آیت اللہ العظمہ غیث ثانی مدعز العالم باقاعدہ یہ پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان حیثیت ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بقیہ بچوں کے خیال رکھیں اور ان کو علم کے میدان میں آگے بڑھائیں، اور اپنی قوم کو علم سے آراستہ کریں۔ آپ ہمت کریں اور ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تمام کمپٹیشن کی تیاری کریں اور اس میں نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو کم نہ سمجھیں، خالی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میدان میں پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔
ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.